الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارے جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 274 سے آیت نمبر 276 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، اور اعلانیہ اور خاموشی سے چھپا کر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ مال کی خرچ کے اوپر پچھلی کئی آیات ہماری گزری ہیں۔ آج کی آیت بھی اسی سے ریلیٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خرچ کرنے میں امپلائڈ یعنی کہ اللہ کی راہ میں، فضول خرچی سے مراد نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں رات کو بھی، دن کو بھی، چھپا کر بھی، اعلانیہ بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، وہ ان کو مل کر رہے گا۔ یعنی کہ جو مال خرچ کیا ہے وہ کہیں نہیں جانے گا، کوئی نقصان نہیں ہونے گا، کوئی ضائع نہیں ہو گیا، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، اجر وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا، چاہے وہ دنیا میں لوٹا دے چاہے آخرت میں لوٹائے گا، لوٹائے گا ضرور۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ عام طور پہ خوف اور غم والے معاملے کو زیادہ تر قیامت سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ قیامت والے کو خوف یا غم نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قیامت کا لفظ نہیں لگایا کہ نہ قیامت کی یہاں پہ کوئی بات کی ہے، جنرل بات ہے، ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ایسا خوشحال کر دے، اتنا جو ہے پرامن کر دے کہ اس کو کوئی خوف اور حزن، کوئی غم باقی نہ رہے، جب وہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر صرف کرنا شروع کر دیا، اللہ کی راہ میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے برعکس دوسرے لوگ بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، بے شک اس کے بدلے بیان تو وہ تھی پہلی بات، جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ دوسری کیٹیگری بتائی جا رہی ہے جو خرچ کرنے کے بجائے الٹا لوٹتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس لحاظ سے، اس طریقے سے، اس انداز سے جیسے کسی انسان کو کسی شیطان نے چھو لیا ہو، اس کو چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو اس کو، بس وہ شیشتر کا شیشتر کھڑا، منہ کا منہ کھلا کھلا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا، میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ اب یہ ربا سود کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا ایک مبہم سا مسئلہ ہے کہ اوپر صحیح معنوں میں کلیئر اس کی مجھے آج تک نہیں ملی۔ اور ربا کے ویسے لغت کے بارے دیکھا جاتا ہے یہ ریب واو کے مادے سے چلتا ہے، اس کے معنی بڑھنے کے، بڑھوتری کے، پرورش کرنے کے، اس قسم کے اس کے معنی مفہوم پائے جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو ربا یعنی کہ جو کچھ میں نے سمجھا اس کو میں مختصر انداز میں بیان کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو، آپ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ربا کے، ربا کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یہاں پہ، کہ جو ربا کھاتے ہیں ان کی مثال اللہ نے بیان کی، وہ ایسے ہیں جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا، مس کر لیا، اس کو مخبوط الحواس کر دیا، پاگل سا کر دیا اس کو۔ تو ربا سے مراد اصل میں جو ہے یہ بڑھوتری ہے، ایک یعنی کہ منافع جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ربا یہ میرے نزدیک اس منافع کہا جاتا ہے جو کہ طے شدہ نہیں ہوتا۔ ایک آگے ایک ٹرم آئے گی بے کی ٹرم، اگلی ابھی آئے گی یہاں پہ ہی۔ تو ایک بے ہوتا ہے، بے بھی ایک معاہدہ، ایک منافع کی قسم ہے، کاروبار کے اندر منافع لیتا ہے اس کو بے بھی کہا گیا۔ تو بے کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے کہ بے حلال ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ منافع ہے جو کہ آپ کا طے شدہ ہے، آپ نے بتا دیا اگلے کو یہ میری چیز ہے، یہ میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں، یہ جو بھی دے رہا ہوں لے رہا ہوں، اور اس کے اوپر یہ بڑا منافع ہے، جو کہ ایک فکس منافع ہے جو نہ کبھی گھٹے گا نہ بڑھے گا، وہ بالکل اتنا ہی جتنا آپ سے طے ہو گیا آپ اتنا ہی اس سے لیں گے، اس کو بڑھا نہیں سکتے کسی صورت بھی۔ تو یہ طے شدہ معاہدہ جو ہے یہ اس کو بے کہا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز کہا۔ لیکن اس کے بعد اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ جو وہ منافع کھاتے ہیں جو کہ طے شدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھ لیں کہ کون سا منافع طے شدہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اب سمجھ لو کہ جیسے کہ ایک شخص کسی کو پیسے دیتا ہے، وہ ادھار دیتا ہے، 1,00,000 روپے اس نے اس کو دیا، اب اس نے اس کی کس بات ہر سال اب ہر مہینے آپ نے مجھے اس کے بدلے میں 1,000 روپے 2,000 روپے دینا ہے۔ اب یہ اس نے یہ تو باندھ لیا کہ آپ نے 1,000 دینا ہے یا 2,000 دینا ہے، یہ تو نے فکس کر لیا، لیکن کتنے مہینے تک دینا ہے، کب تک دینا ہے، یہ کوئی فکس نہیں ہوا۔ اب 1,000 روپے ہر مہینے لیے جا رہا ہے، 50 مہینے میں اس نے 50,000 روپے لے لیے، 100 مہینوں کے اندر اس نے 100,000 کے پورے 1,00,000 لے لیے جو اس نے دیا تھا، اس کو پورے کا پورا واپس آ گیا، لیکن وہ 1,000 بھی دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، کب تک دیا جائے گا، کوئی لمٹ نہیں، ساری زندگی اس کی پوری ساری زندگی کو دیتا رہے گا۔ تو یہ جو ان لمیٹڈ منافع جو کہ لمٹ جس کی طے نہیں ہوئی، یہ ربا کے بارے میں جاتا ہے۔
اس کے برعکس دوسرا جو ہے، اس کے ایک اور مثال آپ لے لیں، اس کے پاکستان کے اوپر جو قرضہ ہے وہ بھی اسی حوالے سے IMF نے قرضہ دے رکھا ہے، اس کے بدلے میں وہ قسط وصول کرتا ہے قسط کی، اور وہ قسط کتنی ہے، یعنی کہ کتنی دیر تک وصول کرتا رہے گا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی وصول کرنی ہے اس کی تو لمٹ لگا لی آپ نے، $10 ملین دینا، جو بھی دینا ہے ایک فکس کر لیا، لیکن کتنی دیر تک دیتے رہنا ہے اس کے کوئی لمٹ نہیں ہے، 1 سال دینا، 2 سال دینا، 10 سال دینا یا 100 سال تک دیتے رہنا ہے، کوئی لمٹ مقرر نہیں، بس آپ دیتے رہو بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ان لمیٹڈ منافع جو ہے، یہ ربا کے بارے میں جاتا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کو ناپسند کیا۔ اور اس کے بعد آگے ہم پڑھتے ہیں کہ ذالک بانہم، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو حالت ایسے شیطان نے اس کو مس کر لیا ہوا، کیوں اس کی وجہ اللہ نے کیوں کہا کہ ذالک بانہم، کہ قالوا انما البیع مثل ربا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی مثل ہے، یعنی کہ بیع بھی وہی چیز، بیع میں بھی منافع آ رہا ہے، ربا میں بھی منافع آ رہا ہے، دونوں کو ایک جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پاگل پنتی جو ہے، پاگل پن کے اوپر مشتمل بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو تو حلال رکھا ہے اور یہ ربا جو ہے اس کو اللہ نے حرام کہا، یعنی کہ وہ منافع یہاں پہ بیع اور ربا جو ہے، اس کا مختصراً جو میں سمجھا ہوں، میں پیش کرتا ہوں کہ وہی بیع جو اللہ کا حلال ہے، وہ وہی منافع حلال ہے جو آپ نے طے کر لیا، ایک لمٹ اس کے مقرر کر دی، کوئی بھی چیز آپ فروخت کر رہے ہیں، چاہے وہ نقد کر رہے ہیں چاہے قسطوں پہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اس کے اندر بہت اختلافات پائے جاتے ہیں ربا کے معاملے میں، کچھ علماء جو ہیں قسطوں کا کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں، کچھ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، کچھ علماء جو ہیں وہ بینکنگ کے ٹوٹل نظام کو حرام سمجھتے ہیں کہ بالکل بینکنگ ٹوٹل حرام ہے، اور کچھ علماء وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ اسلامک بینک بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ تو بہر یہ وہ ایک ایسا مہم مسئلہ ہے جو کہ صحیح معنی میں کلیئر نہیں ہے، میرے نزدیک ابھی تک یہ کلیئر میں نے کوئی کسی سے نہیں سنا۔ تو بہر جو میں سمجھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بیع اور کہا نا اللہ نے کہ حلال اور بیع حلال ہے اللہ کے نزدیک، لیکن جو ربا وہ حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی وہی بات کی ہے کہ جو طے شدہ آپ کا منافع ہے وہ اللہ کے نزدیک حلال ہے، آپ نے منافع کتنا ہی کر رکھ لیا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ 10 روپے کی چیز ہے، آپ نے چاہے اس کو 100 روپے کی بیچا، آپ نے طے کر کے بیچی، یہ چیز 100 روپے کی ہے بھائی، اور اس نے اپنے اس سے لے لی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے، آپ نے طے کی ہے بات، تو اس کو منظور تھی، اس نے لی ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ کہ یہ چیز جائز حلال ہے جہاں کہ آپ نے آپ کا منافع طے کر لیا، اور اس کی دوسری شکل جہاں پہ منافع آپ کا طے نہیں ہوا، کسی انداز میں بھی طے نہیں ہوا، چاہے منافع کی رقم طے ہو گئی، اس کی میعاد و مدت طے نہیں ہوئی، تب بھی وہ غلط ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے منافع کی رقم بھی طے نہیں ہوئی، کتنا منافع دینا ہے وہ دیے جا رہا ہے دھند، تو یہ بھی چیز غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کہا، ممنوع کہا، اور بیع کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ فکس یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے طے شدہ بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا۔ اللہ فرماتا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو پھر جس کے پاس اللہ کی طرف سے موعظت یہ وعظ آ گیا، فانتہا تو اس سے رک گیا، فلہ ما سلف، جو بھی پہلے ہو چکا وہ اللہ کی طرف سے معاف، وہ اس کا یہ وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے جو ربا کھاتا رہا، وہ سود جو بھی کھاتا رہا، آج اس کو پتہ چلا، آج اس نے بریک لگا لی، ٹھیک ہے حقیقت میں نے بوازی، اب میں نہیں یہ کھاؤں گا، یہ جو ان لمیٹڈ منافع میں کھائی جا رہا ہوں اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ تو آج وہ اس نے چھوڑ دیا، تو جو وہ کھا چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو نگلوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انگلی ڈال کے اس حلق سے نکالا جائے، وہ چیز اللہ نے چھوڑ دی کہ نہیں، جو ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ تمہارے لیے، آئندہ سے اس کام کو نہیں کرنا۔ اب میں وہ امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم یعنی کہ انسان جو ہے انسانی عدالت میں وہ جواب دہ نہیں ہوگا، جس نے اس چیز کو قبول کر لے کہ ٹھیک ہے حق یہی ہے، اور اس کے معاملے میں جو سود وہ پہلے کھاتا رہا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا کہ اس سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بھلو معاشرہ و امرہ اللہ کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عادا، لیکن جس نے پھر دوبارہ وہی کام کیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ آگ والے لوگ جہنم میں اس کے اندر ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یعنی جب حق واضح ہو گیا اس کی بات دوبارہ پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے کام کو چھوڑا، چند دن بعد پھر دیکھا نہیں رہا نہیں جا رہا، اس میں تو بڑا منافع تھا، پھر وہی کام شروع کر دیا، پھر اللہ کے پکڑ میں آ گئے۔ اگلا فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو، یہ ان لمیٹڈ جو پروفٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اس چیز کو، ویربی صدقات، اور صدقات کو یہ بڑھاتا ہے کہ اگر تم بجائے اس کے کہ لوگوں کو مال دو، اس سے منافع حاصل کرنا شروع ان لمیٹڈ، لوگوں کو ویسے ہی صدقہ دو، ایک چیز ان کو اللہ کی رضا کی خاطر دے دو، ان سے کوئی منافع تم چارج نہ کرو، کوئی دنیاوی لالچ میں نہ شامل کرو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ کہ اس طریقے سے ہم چلیں گے تو ہمارا مال اور بڑھتا چلا جائے گا، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا۔ اور میں واللہ لا يحب كل مختال کفار عظیم، اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار جو ہے انکار کرنے والا اور گناہ گار کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جو بھی شخص یعنی کہ یہ کام کرتا ہے جو کہ اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ جائے تو انکار کرتا ہے اللہ کے، کفار کے ذمہ میں چلا گیا، یہ عظیم گناہ گار ہے، جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، پتہ ہے کوئی کام گناہ کا پھر بھی کرتا ہے، ایسا لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا بلکہ ایک طرح کا ناراضگی کا اظہار ہے۔
تو بہرحال فی الحال یہیں تک پڑھیں گے. اس کے جو اہم پوائنٹ ٹاپک وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ربا اور جو وہ ڈسکس ہوئے ہیں شاید کے اندر, تو وہ میں نے آپ کے سامنے ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کی ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ میرے نزدیک یہی چیز ہے کہ بیع جو اصل میں طے شدہ منافع کو کہا جاتا ہے, اور ربا جو ہے وہ بغیر طے شدہ جو ان لمیٹڈ منافع کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی اس کو کہا جاتا ہے. وہ اللہ نے منع کیا ان لمیٹڈ کو, اور جو لمیٹڈ ہے طے شدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کمائے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.